شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں نے 2 دن کے بعد اپنے لسنر سے سٹوری شیئر کی۔ کچھ بیزی ہوں کیونکہ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں وہ، اور ان کی فیملی آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے میں اپنے لسنرز کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ کرن نے سعودیہ سے شیئر کی ہے۔ کرن کہتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گی اپنے پاکستان کے گھر کی۔ میرے پاکستان کا جو گھر ہے ادھر بہت سے اسیب کا بسیرا ہے، اور وہ جو بسیرا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ ہم لوگوں کے لان کے اندر ایک بھوتنی کا بسیرا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں ایک عورت کا بسیرا ہے، ایک خوفناک عورت کا، جو کہ ایک عورت کی صورت میں ہے۔ ہم لوگوں کے لان کے اندر امرود کے انگور کے ان کے لان کے اندر انار کے درخت ہیں۔ مجھے پڑھنے میں کچھ مسٹیک ہوئی تھی، اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ انار کے درخت کے نیچے وہ بیٹھی ہوتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں جب تیز دھند ہوتی ہے، اتنی دھند ہوتی ہے کہ لان میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تبھی وہاں پر ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے، ایک بھوتنی کو دیکھا جاتا ہے جو کہ انتہائی خوفناک شکل کی ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب ہم لوگ بالکل ینگ ہوا کرتے تھے، ہم لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں۔ کرن کہتی ہیں ہم 4 بہنیں اور 4 ہی بھائی ہیں، اور ہم لوگ جب اپنی اکیڈمی سے پڑھ کر آیا کرتے تھے گھر واپس، تو عموماً شام ہو جایا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کو اپنے لان کے راستے سے گزر کر اندر جانا بہت ڈرا دیتا تھا، اتنا ڈر لگتا تھا کہ ہم لوگ اندر جا نہیں پاتے تھے۔ اس طرح ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے ایک دن اس طرح ہوا کہ ہم لوگوں کا جو روم تھا، ہم 2 بہنوں کا، ہم 2 بہنیں سوتی تھیں ایک روم میں، تو ادھر ایک دن یہ ہوا کہ میں اور میری ایک سسٹر جو کہ اپنے ایک روم میں ہوتی ہیں، ہم لوگوں کے جو ونڈو تھی وہ لان کی طرف کھلتی تھی، تو ہم لوگوں کا جو ونڈو تھی روم کی جو لان کی طرف وہ کھلتی تھی، اس کو اکثر کوئی نوک کرتا تھا، اور ایک عجیب سا خوفناک سایہ اس ونڈو کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ڈگمگاتا رہتا تھا، اوپر آتا رہتا تھا۔ عجیب خوفناک وہ سایہ جو کہ ساری رات ونڈو کے اوپر اپنے ناخنوں کے نشان لگاتا تھا، اس کی آوازیں ہمیں بہت خوف زدہ کرتی تھیں، انتہا سے زیادہ۔ ایک دن میں اپنے روم میں اکیلی تھی اور سٹڈی کر رہی تھی۔ کرن کہتی ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر تھی گرمیوں کی۔ اچانک سے کسی نے ونڈو کو نوک کرنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا شاید میری بہن مجھے ڈرا رہی ہے، دن کے ٹائم ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو اگنور کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد زور زور سے ونڈو کو کسی نے ایسے نوک کیا جیسے ونڈو ٹوٹ جائے گی، شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور فوراً ونڈو کے آگے سے پردے کو ہٹایا اور دیکھا باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں نے کرٹن کو ہٹا دیا، لیکن سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں اپنے دوسرے روم میں گئی جہاں پر میری سسٹر تھیں، تو وہ ادھر سوئی پڑی تھیں، اور وہ حقیقت میں سوئی ہوئی تھیں، وہ مجھے تنگ نہیں کر رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور پھر اپنی بکس کو بند کیا اور ان کے پاس چلی گئی۔ اس طرح کے واقعات ہمارے گھر میں سر عام ہوتے رہتے ہیں، اب تک ہوتے ہیں۔ ایون اب تو میں وہ کہتی ہیں کہ آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہوں، تو میں جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ ویکیشنز پہ جاتی ہوں تو میرے بچوں کو بھی وہ نظر آتی ہے۔ اس کے بال بہت گندے ہیں، ایسے اٹکے ہوئے بالکل، اور اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اور ایک آنکھ اتنی سرخ لال ہوتی ہے جس کو دیکھ کر ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، اور وہ انار کے پودے کے نیچے بیٹھی ہوتی ہے، ہم لوگوں کے گھر کے اندر رہتی ہے۔ میرے امی ابو کو اس کی عادت ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب تو امی ابو بہت ایجڈ ہو چکے ہیں، میرے 4 بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے، ان کے بچوں کے ساتھ بھی مس ہیپننگز ہوتی ہیں۔ وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ اکثر لان کے اندر بچوں کو کوئی دھکا دے دیتا ہے، اور وہ اتنے زور سے گرتے ہیں کہ ان کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے ہمیں یہ کہا کہ وہ ہمارے گھر آئی، گرمیوں کا موسم تھا اور ہم لوگ گھر پہ نہیں ہوں گے۔ اس نے دروازہ نوک کیا اور وہ کچھ ختم کا بنا کر لائی تھی میٹھے میں کچھ، تو وہ ہمارے گھر دے گئی۔ نیکسٹ ڈے کہتی ہیں کہ یہ تب کی بات ہے جب ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ نیکسٹ ڈے وہ عورت آئی اور وہ اپنے برتن مانگنے لگی، تو ہم کافی حیران ہوئے کہ تم برتن کیوں مانگ رہی ہو؟
تو اس نے کہا کہ کل میں تم لوگوں کے گھر ختم کے کھیر دینے کے لیے آئی تھی تو وہی پلیٹس مانگ رہی ہوں، تم نے مجھے دی نہیں تھیں۔ تو کرن کہتی ہیں کہ میری امی گئی تھیں باہر، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو کل تھے ہی نہیں گھر پہ، ہم لوگ تو شہر سے باہر تھے، تم یہ کس کو دے کر آئی ہو؟ تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ میں ادھر سارے گھروں میں نے دیا ہے اور تم لوگوں کے گھر میں بھی میں نے دیا ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ سمجھ میں آیا کہ اس بھوتنی نے ہی اس چیز کو ریسیو کیا، اس چیز کو لے لیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پلیٹس تھیں وہ ہمارے لان کے اندر سے ملی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات اس بھوتنی سے ریلیٹڈ آج تک ہمارے گھر میں رونما ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ادھر رہتی ہے اور ہم بھی۔ وہ کبھی بھی اس لان سے اندر ہمارے گھر کی طرف نہیں آئی، وہ لان میں ہی رہتی ہے، اور لان سے رات کے ٹائم گیٹ کے قریب سے گزریں بھی تو ایون وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کی رونے کی آوازیں رات کے ٹائم آتی ہیں جو کہ ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوتی، لیکن محلے سے گزرنے والوں کو وہ آوازیں ضرور محسوس ہوتی ہیں۔ یہ کہانی تھی کرن کی جو کہ انہوں نے شیئر کی میرے ساتھ۔ بہت شکریہ کرن اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے حمزہ نے لاہور سے۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں اپنی گلی میں واک کیا کرتا تھا، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آتا تھا۔ میں ایک خالی پلاٹ کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے اس کے آگے سے گزرتے ہوئے یہ آواز آتی تھی کہ مجھے آزاد کروا دو، مجھے آزاد کروا دو۔ یہ آواز مجھے اکثر یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی مجھے تنگ کر رہا ہو، کیونکہ خالی پلاٹ کے ساتھ گھر بھی تھے، مجھے فیل ہوتا تھا کہ کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ لیکن روز بروز جب بھی میں اس پلاٹ کے پاس سے گزرتا تو یہی آواز آتی۔ تو میں رات کے ٹائم واک کرتا ہوں تو ہمیشہ سے تو ایک آواز نہیں آ سکتی۔ میں نے ایک کام کیا اور میں نے اپنی واک کی روٹین بدل دی۔ جب میں نے واک کی روٹین بدل دی تو میں جب 10 بجے بھی ادھر سے گزرتا تھا تو مجھے آواز آتی تھی کہ مجھے آزاد کروا دو۔ میں اس چیز سے بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے اپنے امی ابو سے یہ بات شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ جس پلاٹ کے پاس سے تم گزرتے ہو سکتا ہے ادھر کوئی چیز ہو، بیٹا تم ادھر سے گزرنا چھوڑ دو۔ میرے ٹاؤن کی ایک دو دوست ہیں میرے جو کہ اس پلاٹ کے پاس سے گزرتے تھے، تو اب یہ آوازیں ان کو بھی آنے لگیں۔ ایون کہ پورے ٹاؤن میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک خالی پلاٹ کے پاس سے گزریں تو وہاں پر کوئی مخلوق یہ کہتی ہے کہ مجھے آزاد کروا دو۔ اب یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ادھر کسی مسجد امام کو لایا گیا، انہوں نے اس جگہ کو دیکھا، سارا اس خالی پلاٹ کے اندر گئے جہاں پر جھاڑیاں تھیں اور لوگوں نے بہت گند بھی پھینکا ہوا تھا ادھر۔ وہ جیسے ہی ادھر گئے تو انہوں نے سارا دیکھنے کے بعد ان کو ایک بوٹل ملی شیشے کی جس کے اندر کچھ وہ کہتے ہیں کہ جو دھاگے ہوتے ہیں نا جس سے کپڑے سیے جاتے ہیں جن کو ہم نلکی بولتے ہیں، وہ چیز تھی اور وہ ان بوٹلز کے اندر بند تھیں، مختلف ڈیفرنٹ کلرز کی تھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کو ادھر سے اٹھا کر لے جاؤ، فی الحال اس کا منہ نہیں کھولنا۔ اس چیز کو ادھر سے اٹھا کر لے جایا گیا اور پھر پورے 10 دن اس جگہ کا مشاہدہ کیا گیا کہ وہاں پر گزرنے سے کہ آیا کوئی چیز تنگ کرتی ہے، کیا وہ یہ آواز دوبارہ دیتی ہے۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے کسی بھی چیز کی آواز نہیں آئی۔ ثابت ہوا کہ وہ جو بوٹل کے اندر نلکیاں تھیں وہ جادو کی تھیں، ان کے اوپر جادو کیا ہوا تھا اور کسی مخلوق کو قید کیا ہوا تھا۔ وہ کسی کو تنگ کرتی ہوگی تو کسی اللہ والے نے ان کو ان مختلف رنگوں کے دھاگوں کے ساتھ اس کو قید کر دیا۔ پھر وہ آواز کبھی نہیں آئی۔ ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، حمزہ کہتے ہیں کہ ان نلکیوں کا اور اس خالی بوتل کا آپ نے کیا کیا جس کے اندر وہ نلکیاں بند تھیں شیشے کی بوتل کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں نے پانی کے اندر بند منہ میں ہی بہا دیا، کیونکہ جس اللہ والے نے بھی اس کو قید کیا تھا، اتنا تو میں جانتا ہوں کہ وہ کوئی شیطانی مخلوق تھی، وہ اچھی مخلوق نہیں تھی، وہ کسی اس صورت میں بند نہیں کی گئی تھی کہ وہ کسی کا کوئی کام نہ ہونے دے۔ اس کو اس لیے بند کیا تھا کہ وہ کسی کے کام میں رکاوٹ کا سبب تھی، یعنی وہ کسی کو نقصان دیتی تھی اور کسی اللہ والے نے اس شخص سے ہٹا کر اس کو بند کر دیا۔ اور پھر میں نے بھی اس کو اور اچھے طریقے سے بند کیا اور ایک شاپر میں ڈال کر گہرے نہر کے پانی میں پھینک دیا کہ وہ ادھر سے کبھی نہ نکل سکے۔ یہ کہانی تھی حمزہ کی جو انہوں نے لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ حمزہ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات لسنرز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے خوفناک واقعات سے ہم لوگ بچ سکیں، آمین۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز۔ میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں۔
قرآن پاک اور نماز قائم کریں، والدین کی خدمت کریں، اچھے نیکی کے کام کریں۔ کوئی بھی وقت اللہ سے ملاقات کا ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔